اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈنڈا ہی دیا گیا تھا، لیکن اس کو عصا نہیں کہا گیا، اس کو منصاتن کہا گیا۔ منصا کا مطلب نسا ینسو، کسی چیز کو آگے پیچھے کرنا۔ تو وہ ڈنڈا لیے رہتے تھے جنوں کو، بڑے اڑیل ہوتے تھے جن لوگ، بہت طاقتور، ان کو ڈنڈے سے کہتے تھے چلو یہ پتھر اٹھاؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور ڈنڈے سے لے جاتے تھے ہاتھ کر کے، پھر ڈنڈے سے ہاتھ کر کے ان کو ان کی جگہ پر لا کر چھوڑتے تھے۔ نسا اور نسی اس مہینے کو کہتے ہیں نا کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے حرام کے مہینوں کو، کہ یہ حلال کا مہینہ انما النسی زیادۃ فی الکفر۔ جی تو ہم کہاں سے چلے تھے؟ جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کی حکومت عطا کی تھی۔ ڈنڈے سے ان کو لے جاتے تھے، کام کرواتے تھے، اور ڈنڈا چابک لے کر کے، جو جیسے چابک ہوتا ہے اس کا ڈنڈا تھا، لا کر کے ان کو اپنی جگہ پر چھوڑتے تھے لا کر کے، اس وجہ سے اس کو منسا کہا گیا۔ وہ دعا کرتے ہیں، کب دعا کی انہوں نے؟ تو دیکھو وقالت نملة يا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چیونٹیوں کی ایک بستی تھی، تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا اے چیونٹیوں سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا، چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی نہیں مار سکتا تو وہ ٹیرر کیا کر سکتا ہے، لہذا اسلام کے اوپر ٹیررزم کا اتہام فقط اتہام، مجرد اتہام، جی کچھ لیس بشیء، کچھ نہیں ہو۔ جی چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی کو نہیں مار سکتا، اس لیے چیونٹی بول رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ اب گھر نہیں کا، گھر نہیں کا، مسکن کا، مسکن سکون کی جگہ۔ اور گھر مسکن کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی، نہیں تو گھر بیت ہو جاتا ہے، گھر ہو جاتا ہے۔ گھر سکون والا گھر کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی ہو، تب مسکن بنتا ہے۔ سکون کی جگہ کو مسکن کہتے ہیں۔ اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، اس کی جمع ہے مساکن۔ تو تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں کچل دے۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو وہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد ہنس پڑے۔ میں کہتا ہوں زوولوجی، علم الحیوانات، علم الحیوانات پڑھانے والے جو پروفیسر ہوتے ہیں، زوولوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ذرا کسی زوولوجی پڑھانے والے پروفیسر کو بلاؤ اور بولو یہ چڑیا کیا بول رہی ہے، یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا۔ حضرت سلیمان، یہ معجزہ ہے، یہ ایک نبی ہے جو چیونٹی کی بات سمجھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسداں بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے۔ دس از اے میریکل، میریکل ہے یہ، معجزہ ہے یہ۔ چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے اور دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین کے اوپر کیا ہے۔ جی وان اعمل صالحا ترضا، اور میں ایسا نیک عمل کروں، عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کر دے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے قافلے میں شامل کر لے۔ مجھے یہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ہیں ایسے، اس کا مطلب ہے کچھ عظیم لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نبی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں میرا شمار ہو جائے۔ جی اچھا، اور ایک بات اور، آدمی کا اصل دور یہ جوانی سے شروع ہوتا ہے۔ جی جوان ہو گیا، یہ جوانی کب تک رہتی ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے 40 سال تک۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ اکبر. ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا ماں کے ساتھ سلوک زیادہ کریں، اس لیے کہ وہ 3 حقوق ایسے ادا کرتی ہے بچوں کے تو باپ نہیں ادا کر سکتا. پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور پیدا کرتے وقت دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتی ہے. یہ 3 کام مرد نہیں کر سکتا. لہٰذا آٹومیٹیکلی 3 درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں. جی 3 درجے ماں کے باپ سے بڑھے ہوئے. ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھو، سانس روک کر سنو تو بتاؤ. ماں کا حق بڑا ہے، ماں کا حق بڑا ہے، مگر باپ کی عظمت بڑی ہے. جی عظمت اس کی، ماں کا حق بڑا ہے، لیکن عظیم کون ہے اس میں؟ عظیم باپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی قسم نہیں کھائی ہے. جی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والد کی قسم کھائی اللہ نے، ماں کی نہیں. جی تو ماں کا حق بڑا ہے، مگر عظیم کون ہے، بڑا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ملیریا ڈاکٹر تھے، تو ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے. تو ان کے بچے کچھ نافرمان تھے. تو میری والدہ کہتی تھی ارے کائے نے بلا لے تو. انہوں نے کہا لڑکا کہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ماں کتنا روتی ہوگی، بلا لو. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ اماں نے یہ میرے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس کو بلاتے نہیں ہو آپ، بھگا دیا گھر سے، بھاگ گئے تو ماں کتنا روتی ہوگی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مانتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے کہ جنت تک پہنچے کیسے. تو باپ کا جوتا ضروری ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. لہذا ماں کا جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی، باپ کا بھی حق بہت بڑا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، مگر باپ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. ماں ذرا نرم ہوتی ہے، باپ بھی اگر ویسے نرم ہو جائے تو بچے کیسے ہو جائے؟ جیسے آج کل کے نوجوان ہیں ویسے ہو جاتے جی. تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا جوتا وہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. پانی پلاؤ ذرا سا. جی تو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دیگر لوگوں کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں کی. جی اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا، وہ بلغ 40 سنہ، جوان ہو گیا اور 40 سال کو پہنچا. یہ دیکھیے اب جوانی سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، یہی وقفہ در حقیقت جوانی کا وقفہ ہوتا ہے. جی اور اس جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے ایسے نوجوان کی فضیلت بیان فرمائیے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وامرأة ذات منصب وجمال فقالت إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج ایک دم قریب آ جائے گا. معمولی اتنی دور ہے، گرمی کا یہ عالم ہے.
سورج ایک دم قریب آ جائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، یہاں تو خالی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، وہاں آدمی پسینے میں غرق ہو جائے گا۔ اب ایسے موسم میں، ایسے وقت اگر سایہ مل جائے اور وہ بھی اللہ کے عرش کا، تو کیا کہنے، اس میں ایک ہے کہ عدل کرنے والا پردھان، عدل کرنے والا حکمراں، عدل کرنے والا اقتدار، صاحب اقتدار، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت جوانی میں کی ہو۔ بڑھاپے کی جوانی، بڑھاپے کے وقت کی بھی باتیں، بڑھاپے کے وقت کا بھی عمل اللہ قبول کرتا ہے، مگر یہ جو جوانی کا وقت ہے پورے کا پورا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان کی عبادت بہت ہی زیادہ پسندیدہ، بہت ہی زیادہ محبوب، کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو جوانی کی تعریف یہاں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاریں۔ جی تو حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب آدمی کو جب 40 سال کا وہ ہو جائے تو ایک دعا کرنی چاہیے اس کو، جی وہ بتایا گیا کہ 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا کرے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ، میرے رب مجھے توفیق دے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین کے اوپر کیا ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح جس سے تو راضی ہو جائے، اور وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنے رحمت کی وجہ سے تو مجھے صالحین کے اندر داخل کر دے۔ دیکھو آدمی سے کہا جا رہا ہے، ہر آدمی یہ دعا کرے کہ صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائے، صالحین کے قافلے میں شامل ہو جائے۔ جی تو صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ صالح کی بھی قید ضروری ہے۔ اچھا ابھی صالح کو چھوڑ دیجئے، عمل کی کتنی اہمیت ہے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ دو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وان عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، رواه البخاری فی کتاب الرقاق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، اس کے اہل، اس کا مال اور اس کا عمل، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، تیسری چیز جاتی ہے۔ مال وہ تو کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تجوری میں ہی کری، وہ کہتی ہے جا نکل، میں تیرے ساتھ 1 انچ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جا۔ مکان بولتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، حلال اور حرام کسی بھی طریقے سے تو نے یہ بنگلہ بنایا ہوا ہے، تو جا یہاں سے، میں تیرے ساتھ 1 انچ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنی دردناک بات ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جس کو بنانے میں 1 انچ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی اور آپ جب تک زندہ رہتے ہیں ایک سے ایک گاڑیوں کے اندر چلتے ہیں، یہ کون سی گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے، یہ کون سی گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے، کتنے کی ہے، اتنے لاکھ کی ہے، لیکن جب مرتا ہے تو ایک عجیب و غریب گاڑی میں جاتا ہے جس کے پہیے یہ ٹائر کے نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے ہوتے ہیں، جی وہ کندھے ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تمہاری کار میں اے سی کے ساتھ تم کو نہیں لے جایا جاتا قبرستان میں، کندھوں پہ تم کو اٹھا کر لے جایا جاتا۔ جی تو مال نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا، اس کے بعد اہل و عیال ہے، بچے آتے ہیں تم کو ودا کرنے کے لیے قبرستان تک، بس تم کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جاتے، تو مال تو پیچھے رہ گیا، یہ بیچارے آئے تھے وفا نبھانے کے لیے، یہ بھی اب چلے گئے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ کے۔ اب منو من مٹی کے نیچے وہاں کون ہے تمہارا؟ عمل آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، گھبرانا نہیں۔ مال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟
ساتھ چھوڑ دیا، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جنت تک تمہارے ساتھ ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی بھی وقت گزرتا نہیں، عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہیں اور مال اور اہل و عیال میں لگے ہوئے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو آپ کے ساتھ جانے والا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جانے والا باقی رہنے والا ہے، اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے، جو جانے والا ہے عمل۔ اچھا، یہ عمل جو ہوتا ہے یہ صالحیت یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیہ میں لایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جی غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم۔ بابا بابا دو میری بگڑی، ارے بابا کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا۔ اور تمہاری بگڑی بنانا، اولاد دینا، تمہاری مشکل کشائی کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ عمل ہے۔ اور انسان جب مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جی، اور ایک بات یاد رکھو، جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے آستانے بنا کر وہاں ان کے سامنے سر پٹکنا شروع کر دیا کہ دیجئے۔ ارے جو اپنی موت نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا عطا کر سکتا، کیا دے سکتا ہے وہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی رہتی ہیں۔ جی کون سی؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں، اس نیک کام سے کنواں کھودوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ اور علم ينتفع به، علمی ينتفع، وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو ملنے والا ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو صالح ہو وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس صالح اولاد کی دعا پانی دو، اس صالح اولاد کی دعا یہ قبر تک پہنچنے والی ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے رفعت درجات کا باعث۔ جی تو یہاں بھی دیکھو اول دن صالح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے کو نیک بنانا ہے نا، صالح بنائیے، صالح۔ اور صالح اگر نہیں بنائیں گے، آج لڑکے جو بگڑ رہے ہیں ان کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ ہاتھ باپ کا ہے۔ تو لڑکوں کو نیک بناؤ، صالح۔ جن کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے، جن کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعا فرمائی۔ جی امام